الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے. مکی سورت ہے. 24 رکوعات ہیں اور 206 آیات اس سورت میں ہے. سورت کا نام اعراف، اور اعراف کا معنی یہ ہے قیامت کے دن ایک مقام ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نیک اعمال اور بد اعمال، نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا. اعراف ایسی جگہ ہے جہاں جنت کی نعمتیں نہیں ہیں اور جہنم کا عذاب بھی نہیں ہے. تو ہوں گے یہ مسلمان، لیکن ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ اعراف میں ہوں گے. ان کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنتیوں کا بھی ذکر کیا ہے، جہنمیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور اصحاب الاعراف کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. تو اس لیے سورت کا نام اعراف ہے. اس سے پہلے جو سورت، اس کا نام تھا سورہ انعام. مشرکین مکہ انعام چوپاؤں کو کہتے ہیں. چوپاؤں میں شرک کرتے تھے، بتوں کے نام پر چوپائیں نامزد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو سورۃ الاعراف آگے ہے، تو میں تمہیں اعراف سے بھی بچا کر جنت میں داخل کر دوں گا. سورہ انعام میں کل عرض کیا گیا تھا کہ دلائل ذکر کیے گئے ہیں، عقلی دلائل اور نقلی دلائل میں سے ایک دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ذکر کی تھی. اور اس صورت میں سورہ اعراف میں اب کئی انبیاء علیہ السلام، مختلف انبیاء علیہ السلام سے توحید پر دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں. اس صورت کے اندر 3 دعوے ہیں، 3 بڑے مضامین ہیں. تو یہ 3 دعوے اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور پھر آگے واقعات ان دعووں سے متعلق ہے. سورت کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ بیان کرو. جیسے انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ کی توحید بیان کی ہے، اور بہادری سے بیان کی ہے. یہ دعویٰ سورت کے ابتدا میں ہے. دوسری آیت میں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. یہ کتاب آپ کے طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے، اللہ کی توحید بیان کرے. اور فلا یکن فی صدرک حرج، اور اس توحید کے بیان کرنے میں آپ کے جی میں اور آپ کے دل میں تنگی نہ ہو، کھول کر بیان کرے. اللہ کی توحید کے لیے جو تکلیف آئے اس راستے میں، جو مصائب آئے اسے برداشت کرے. یہ پہلا سبق ہے. دوسرا سبق وہ یہ ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اور جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس قرآن کو مانو، شیطان کی بات مت مانو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء.
تمہاری طرف جو قرآن بھیجا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس قرآن کے پیچھے چلو۔ اللہ کے علاوہ جو اور رفیق ہے، جو مشرکین نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جو شیاطین ان کے دوست ہے، یا دوست سے مراد شیطان ہے، ان شیطانوں کے پیچھے مت چلو۔ جیسے اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے شیطان کو بے ایمانوں کا دوست بنا دیا ہے۔ تو شیطان سے دوستی مت کرو، ان شیطانوں کی بات مت مانو۔ تیسرا دعویٰ یہ ہے جو آگے آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے، تیسرے دعوے سے پہلے، چونکہ شیطان کی دوستی خطرناک ہے، اس لیے شیطان کی دشمنی کو بیان کیا ہے کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ یہ سب سے پہلا اٹیک کیا کرتا ہے؟ شیطان کا سب سے پہلا حملہ اور سب سے پہلا اٹیک یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بے شرم اور بے حیا بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا ذکر خاص طور پر کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یعنی لباس جو تم پہنتے ہو اس کا انتظام تو اللہ ہی نے کیا ہے نا، یہ میٹیریل تو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ یہ معنی ہے ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، کیوں؟ تاکہ تم اپنی ستر پوشی کرو، بے حیائی والی زندگی مت گزارو۔ وریشا، زیب و زینت بھی ہے لباس میں، اچھے لگو تم۔ دو مقصد ہے، تم اچھے خوبصورت لگو اور تمہاری ستر پوشی ہو۔ مرد بھی اور عورتیں بھی، بے حیا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس یہ بہتر لباس ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا شیطان کی دشمنی کیا ہے؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ جب بابا آدم اللہ نے جنت میں پیدا کیا اور حضرت حوا کو کہا جنت میں رہو، اس درخت کے قریب مت جانا، اور شیطان آیا اور آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور شیطان نے جھوٹی قسمیں کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ تو پہلے آدمی تھے، آدم علیہ السلام سمجھے یہ سچ بول رہا ہے، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی، اور یہ شجرۃ الخلد، یہ پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آدم علیہ السلام نے کھا لیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ، وہ جنتی جو لباس تھا وہ لباس اللہ نے ان سے لے لیا۔ دیکھو شیطان کا پہلا حملہ لباس پر ہوتا ہے، شیطان انسان سے پہلے لباس چینتا ہے، اس لیے لباس ستر پوشی کرو، بے حیا مت بنو۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر ہر گناہ کرتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہ مشرکین طواف کرتے تھے تو ننگا ہو کر کرتے تھے، ایسے عجیب لوگ تھے، اللہ کا طواف کرتے تھے ننگا ہو کر کرتے، کہتے ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے تو ان کپڑوں میں طواف نہیں ہو سکتا، کپڑے اتار کر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کپڑے پہن کر آؤ، اور جب اللہ کے گھر آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آؤ، ایسے کپڑے پہنو کہ دنیا میں کسی بڑے آدمی بادشاہ کے دربار میں آپ جاؤ تو آپ ایسے کپڑے پہن کر جا سکو، اور ایسے ٹائٹ کپڑے نہ پہنو کہ سجدے میں جائے تو آدمی کا بدن دور سے نظر آئے۔ یہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور اس کے بدن کے اعضاء اور پارٹس ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہم تو کام کرنے جاتے ہیں، ہم تو دفتر میں جاتے ہیں، ہمیں تو ایسا لباس پہننا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے بھائی، چلو اگر آپ پہنتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، اپنی گاڑی کے اندر ایک قمیص رکھ لو، اپنے گاڑی کے اندر ایک وہ جو عربی جبہ ہوتا ہے وہ رکھ لو، جب نماز کا وقت آئے وہ خوبصورت سا جبہ پہن لو، ٹوپی سر پہ رکھو، آؤ نماز پڑھو۔ کتنی اچھی بات ہے۔ آفس کے لیے ہم 3 پیس سوٹ خرید سکتے ہیں، مسجد کے لیے
20 पाउंड में जुब्बा नहीं खरीद सकते। 3 पीस सूट कितने में आता है शबीर भाई, बोलो कितने में आएगा? कितने में? 200 पाउंड का तो होगा, 500 का भी होगा। दफ्तर के लिए 200 पाउंड का 3 पीस सूट खरीद सकते हैं, मस्जिद के लिए 20 पाउंड का जुब्बा नहीं खरीद सकते? बोलो भाई, खरीद सकते हैं तो एक गाड़ी में रख लो, बल्कि 2 रखो, एक गाड़ी में रखो, एक घर में भी रखो। करेंगे भाई ऐसा? बोलो इंशाअल्लाह। नमाज का एहतमाम होना चाहिए। मैंने एक आदमी को देखा पाकिस्तान में, कराची में, हमारा दोस्त ही है, बड़ा मालदार आदमी है। उसकी बड़ी कीमती गाड़ी मस्जिद के करीब खड़ी की, वो उतरा, उसने डिग्गी खोली, अपने जूते निकाले, अंदर रखे, अंदर से दूसरे जूते निकाले, वो पहने मस्जिद में आया। मैंने कहा आपने क्या किया? कहते वो मेरे दफ्तर के जूते, वो बहुत महंगे हैं, वो तो 20-30 हजार रुपए के जूते हैं, मस्जिद में लाऊंगा चोरी हो जाएंगे। तो ये 5 रुपए के जूते मैंने गाड़ी में रखे, ये मस्जिद के लिए रखे हैं मैंने। दफ्तर के लिए 30 हजार के जूते, मस्जिद के लिए 5 रुपए के जूते। चलो ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन कपड़े तो अच्छे रख सकते हैं ना मस्जिद के लिए भाई। इस पे अमल करो, अल्लाह के सामने झुको, खूबसूरत लिबास पहन कर आओ। अल्लाह कह रहा है मेरे सामने आओ, या बनी आदम खुजू जीनतकुम। अल्लाह ने ये नहीं कहा खुजू लिबासकुम, अपने लिबास को लो। अल्लाह ने फरमाया खुजू जीनतकुम। जीनत, जीनत किसको कहते हैं? खूबसूरती को। खूबसूरत बनाकर मैं अपने आप को मेरे पास आओ। अल्लाह ये नहीं कह रहे लिबास पहन कर आओ, अल्लाह कहते हैं ऐसा खूबसूरत लिबास पहनो जिसे मस्जिद में देखकर पता चले ये मुसलमान है, अल्लाह के घर में आया है। वो पुराने कपड़े पहनकर मस्जिद में आ रहा है, रात को सोने वाले कपड़े पहनकर फजर की नमाज भी उसी में पढ़ रहे हैं। आगे तीसरा दावा है। वो तीसरा दावा ये है कि अल्लाह कारसाज है और अल्लाह गैबदान है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। युग़शिल लैलन नहारा यत्लुबुहु हसीसा। रात से अल्लाह दिन को ढांक देता है और फिर वो रात उस दिन के पीछे पीछे लिपकती हुई चली आती है। यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिम बिअम्रे। चांद और सूरज और सितारे ये सब के सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। ये तुम्हारा बादशाह है, ये सारे काम करने वाला है। इसीलिए उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। अल्लाह को पुकारो, उसके साथ किसी को पुकार में शरीक मत करो। कैसे पुकारो? तदर्रुअन, आजिज़ी के साथ पुकारो, आजिज़ी के साथ। अल्लाह के सामने फकीर बन जाओ, अल्लाह के सामने मिस्कीन बन जाओ। जैसे फकीर किसी के दर पर जाकर आजिज़ी करता है, अल्लाह के सामने ऐसा आजिज़ी करो। खुफिया, छुप कर पुकारो। रात को अंधेरे में कोई देखने वाला ना हो, अल्लाह के सामने झोली फैलाओ, अल्लाह से मांगो, वो तुम्हारा कारसाज है। अब आगे इस पर वाक़यात जिक्र किए। 3 दावे हो गए, मुख्तलिफ वाक़यात अंबिया अलैहिस्सलाम के जिक्र किए। पहला वाक़या नूह अलैहिस्सलाम का, फिर हूद अलैहिस्सलाम का, फिर सालेह अलैहिस्सलाम का, और सब ने एक ही बात की है। और ये तीनों जो वाक़यात है, इन तीनों वाक़यात का ताल्लुक वो तीसरे नंबर दावे से है। अल्लाह ही गैबदान है, अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह एक है, उसको पुकारो। तो इन तीनों पैगंबरों ने एक बात की है, और वो क्या की है? लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। हूद अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं, उसकी बंदगी करो। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी यही बात की। व इला समूद अख़ाहुम सालिहन क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं। सारे पैगंबरों ने यही दावत दी है।
اس لیے ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ بڑا سبق ہے. انبیاء علیہ السلام کی پہلی دعوت ہے یہ، توحید کی دعوت ہے. اس کے بعد چوتھا واقعہ ذکر کیا لوط علیہ السلام کا، اور اس کا تعلق دوسرے دعوے سے ہے. لوط علیہ السلام کی قوم شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اس لیے دوسرا دعویٰ، دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ شیطان کی مت مانو. ورنہ لوط علیہ السلام کی قوم شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور وہ غیر فطری عمل کرتی تھی، غیر فطری عمل اس میں مبتلا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیجا. مفسرین نے لکھا ہے یہ قوم اس غیر فطری عمل میں کیسے مبتلا ہوئی، تو کہتے ہیں شیطان ایک خوبصورت لڑکے کے شکل میں آیا اور اس قوم کے ایک آدمی کو خود گناہ میں مبتلا کیا اپنے آپ سے. پہلے خود اس نے یہ گناہ کیا اور اس قوم کو اس گناہ سے اس نے متعارف کرایا، کہا اس طرح اپنی خواہش پوری کرو. اس کے بعد شیطان تو چلا گیا، پیچھے یہ لوگ گناہ میں لگ گئے. اللہ نے کہا نہیں، دیکھو شیطان کی بات مانی تو وہ قوم تباہ ہو گئی، اس لیے تم شیطان کی بات مت مانو. اس کے بعد پانچواں واقعہ شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کا تعلق بھی اسی دعوے سے ہے کہ شیطان کے طریقے پہ مت چلو، اس لیے کہ شیطان گناہ کرواتا ہے. اور کیسے گناہ کراتا ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو تو غیر فطری کام میں ڈال دیا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم مالدار تھی. شیطان کو سارے ٹرکس آتے ہیں. یہ قوم آکسفورڈ میں رہتی ہے، ان کا مزاج کیا ہے؟ یہ برمنگم میں رہتے، ان کا مزاج کیا ہے؟ یہ لندن میں رہتے، ان کا مزاج سب کو جانتا ہے وہ. تو شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی مالدار تھی، وہ ان چیزوں میں نہیں تھی. ان کو پیسہ 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 پیسہ، بس باقی کام وہ نہیں، ان کا صرف پیسہ تھا، بس پیسہ ملے بزنس ہو، وہ اس چکر میں پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے، شیطان نے اس قوم کو وہ کس چیز میں ڈال دیا؟ ناپ تول کے اندر کمی کرنے میں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اس میں کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. ناپ تول پورا ناپ تول کیا کرو، لوگوں کو کم کر کے مت دو. یہ کام مت کرو. یہ شیطان نے ان کو اس میں ڈال دیا، وہ اس قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا. چھٹا واقعہ، یہ چھٹی سٹوری، اللہ نے اس صورت میں 6 پیغمبروں کی سٹوریاں بیان کی ہے. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. 5 یہ ہو گئی جو بیان کر دی. چھٹی سٹوری جو سب سے لمبی بیان کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کا تعلق پہلے دعوے سے ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرو بہادری کے ساتھ، جیسے حضرت موسیٰ نے بیان کی ہے بہادری سے. حضرت موسیٰ اکیلے تھے، سامنے پوری فرعون کی حکومت تھی، اور ایک آدمی پوری حکومت کے سامنے بہادری سے کھڑا ہے. کتنی تکلیفیں آئی. تو اللہ نے اس سٹوری کو بیان کیا ہے، اور اس سٹوری کے اندر خود 8 سٹوریاں ہیں، 8 قصے ہیں، اور یہ تفصیل سے بیان کیا. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا. فرعون کے دربار میں توحید کا اعلان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور اپنے 2 معجزات دکھائے. لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گئی، ہاتھ نکالا، وہ چمکنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہے، جادوگروں کو لے کر آئے. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون. وزیروں نے کہا، سرداروں نے کہا، یہ حضرت موسیٰ نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو
آپ کی حکومت لینا چاہتے ہیں اور تم لوگوں کو اس زمین سے نکالنا چاہتا ہے اپنے جادو سے. تو انہوں نے کہا جادوگروں کو لے آؤ مقابلے کے لیے. قصہ آپ نے سنا ہے. جادوگر آئے, مقابلہ ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے, جادوگر ہار گئے. ان کا تو جادو تھا, انہوں نے جو اپنے وہ رسیاں پھینکی تو وہ سانپ دکھنے لگی, سانپ تھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا. حقیقت میں سانپ, لاٹھی جو ہے سانپ سے بدل گئی, اور وہ سارے جادوگروں کی وہ جو رسیاں وسیاں تھی جو سانپ نکل رہی تھی وہ سب کو کھا گیا وہ اژدہا. تو وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور وہ اسی وقت ایمان لے آئے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں پاکستان میں, حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک عجیب بات بیان کی ہے, اور وہ بات یہ بیان کی ہے کہ جادوگر ہار گئے, موسیٰ علیہ السلام جیت گئے, اور جادوگر ہارنے کے بعد فوراً مسلمان ہو گئے, اسلام کی توفیق مل گئی. تو اس پر ایک عجیب نکتہ بیان کیا ہے, اور وہ یہ بیان کیا ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کا مقابلہ کریں گے مگر ہماری ایک شرط ہے. حضرت موسیٰ نے جو کپڑے پہنے ہیں نا, جو ان کے جس سٹائل کے کپڑے ہیں, ایسے کپڑے ہمارے لیے بناؤ. معلوم ہوا حضرت موسیٰ کا سٹائل اور تھا, فرعونیوں کا سٹائل اور تھا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے, درزیوں کو حکم دیا حضرت موسیٰ کی طرح کپڑے ان کے لیے بنا دو, بن گئے. تو وہ حضرت موسیٰ جیسے کپڑے پہن کر آئے, ان جیسا ڈریس پہن کر آئے اور مقابلہ کیا, ہار گئے, مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے. حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہار تو گئے, لیکن اللہ نے اس وجہ سے کہ میرے پیغمبر جیسا لباس تم نے پہنا ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. زندگی پیغمبروں جیسی گزارو بھائی. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا کام ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پھر نیک اور بزرگ بن جاتا ہے. بھیڑیا جانتے ہو؟ ہاں, بھیڑیا جانتے ہو نہیں جانتے ہو بھائی؟ آپ لوگ بھیڑیا نہیں جانتے ہیں؟ ولف. اردو بھی تھوڑی تھوڑی سکھاؤ ان کو. یہ جو آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی اردو بھی سکھاؤ. بھیڑیا کہتے ہیں ولف کو. کہتے ہیں بڑھاپے میں ولف بھی بزرگ بن جاتا ہے. ایک بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا جنگل میں, کسی نے کہا کہ تم شکار نہیں کرتے ہو؟ کہا جی میں ابھی بزرگ ہو گیا ہوں, میں نے شکار چھوڑ دیا ہے. وہ بزرگ نہیں ہوا تھا, وہ بوڑھا ہو گیا تھا, اس کے دانت ختم ہو گئے تھے. دوسرا واقعہ, فرعون نے ظلم شروع کیا. وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. انہیں کہا ہم بنی اسرائیل کو قتل کریں گے, مردوں کو, عورتوں کو چھوڑ دیں گے, یہ ہماری خدمت کرے گی. یہ دوسری مرتبہ قتل تھا. پہلی مرتبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بچوں کو قتل کرنا شروع کیا. اب یہ دوسری مرتبہ ظلم شروع کیا کہ ان کے مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد فرعون پر مختلف عذاب آئے اور اس کی قوم پر. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. پانی کا عذاب آیا, طوفان کا, اور ٹڈیوں کا عذاب آیا, جوؤں کا عذاب آیا, مینڈکوں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا. یہ 5 عذاب ہے. جب بھی یہ عذاب آیا, پانی کا عذاب آیا,
تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. آپ اپنے رب سے دعا کریں یہ عذاب اگر چلا گیا ہم ایمان بھی لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جانے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، وہ عذاب چلا گیا. اس کے بعد دوسرا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، وہ بھی ہر چیز میں ٹڈیاں. پھر جوؤں کا عذاب آیا، ہر چیز میں جوئیں. پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، برتن میں مینڈک، گلاس میں مینڈک، جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے مینڈک، پانی پیتے تھے مینڈک، کھانا کھاتے تھے مینڈک. اچھا عجیب، قبطیوں کے برتن میں مینڈک ہوتا تھا، بنی اسرائیل کے برتن میں نہیں ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے یار تمہارے والے گلاس میں مینڈک نہیں ہے، یہ ہمیں دے دو. جیسے ہی وہ لیتے تھے اس کے اندر مینڈک آ جاتا تھا. یہ اللہ کا عذاب تھا. پھر بھی وہ نہیں سمجھے اور وہ گناہ پر گناہ اور اسی طرح ظلم پر ظلم کرتے رہے. چوتھا واقعہ ذکر کیا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون. اللہ نے راستے بنا دیے ان کے لیے، 12 راستے بنا دیے، دریا سے پار کر دیا ان کو، فرعون کو غرق کر دیا. جب یہ پار ہو گئے تو آگے ایک قوم پر سے گزرے، وہ قوم بت پرستی کر رہی تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو تاکہ ہم ان کی اس بت کی پوجا کریں. اگر تم بڑے جاہل قوم ہو، ابھی تمہیں اللہ نے دریا سے پار کرایا، اب اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. پھر 70 آدمی، یہ پہلے واقعہ سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا تھا. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. موسیٰ علیہ السلام 40 دن انہوں نے وہاں طور پہ گزارے. اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور وہ تورات لے کر آئے. تو ان لوگوں نے پیچھے جو ہے وہ گوسالہ پرستی شروع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ ناراض ہوئے. یہ قصہ پہلے بیان ہو چکا ہے. پھر وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. یہ وہی اسی طرف اشارہ ہے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. 70 آدمی منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے، ان کو لے جائے. اور یہ پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اللہ کا کلام سنا، لیکن کہنے لگے ہم اس وقت تک تورات پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں. تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. پہلے آپ کو سورہ بقرہ میں بتایا تھا، یہاں بھی وہی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے پکڑ لیا. وہاں تھا بجلی کی کڑک سے ہلاک ہو گئے. تو مفسرین لکھتے ہیں دونوں باتیں ٹھیک ہے، بجلی کی کڑک بھی تھی اور زلزلہ بھی تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. آگے پھر واقعہ بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ بیان کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلوں پر اللہ نے مشتمل کی تھی. پانی پر جھگڑا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ نے کہا لاٹھی مارو پتھر پر، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ. یہ معجزہ اللہ نے دکھایا. یہ واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں. اس سب واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کے، اس کا مقصد یہ ہے اللہ کی توحید کے لیے حضرت موسیٰ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. اس لیے جب تم اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو تو پھر بہادری سے کرو اور اس کے لیے ہر تکلیف کے لیے تیار ہو جاؤ. نبیوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آگے بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ذکر کیا ہے. یہ دریا کے کنارے آباد تھی. اللہ نے ان کو حکم دیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ اللہ پاک کی طرف سے امتحان بھی آتا ہے، ٹیسٹ بھی آتا ہے۔ اب پورے ہفتے میں ہفتے کے دن سیٹرڈے کو شکار کرنا منع ہے مچھلی کا، اور سب سے زیادہ مچھلیاں شکار ہفتے کے دن ہوتی تھی، پانی کے اوپر آتی تھی۔ جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا تھا مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا اب کیا کریں، اللہ نے تو حکم دیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، ہفتے سے پہلے انہوں نے قریب میں گڑھے کھود کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تھے۔ ہفتے کا دن آتا تھا تو اس پہ مچھلیاں جمع کر لیتے تھے، اور ہفتے کے دن کے بعد وہاں سے نکالتے تھے، کہتے ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا ہے، دھوکہ دیتے تھے۔ اب اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ 3 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو یہ گناہ کرتی تھی، اس طرح تالابوں میں مچھلی جمع کر کیا اور اگلے دن پھر اس کو نکال لیا، ہیلا کرتے تھے۔ یہ ہیلا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیلے بہانے بناتے ہیں، ہیلے بہانے، گناہ کے لیے ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو جانتا ہے نا بھائی۔ ایک قوم وہ تھی، دوسری قوم وہ تھی جو اچھے لوگ تھے، تبلیغی لوگ تھے، جو ان کو گناہ سے روکتے تھے۔ تیسری قوم وہ تھے جو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن گنہگاروں کو نصیحت اور تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو تیسری قسم کے لوگ تھے، یہ تبلیغیوں سے، وہ دوسری جماعت سے پوچھتے تھے کہ تم ان کو تبلیغ کیوں کرتے ہو، تم ان کو گناہ سے کیوں روکتے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ ان کو ہلاک کرے گا، عذاب دے گا، تمہیں کیا ضرورت ہے تبلیغ کرنے کی؟ آج بھی تو لوگ کہتے ہیں نا، کیا ضرورت ہے یار تم تبلیغ کرتے ہو، ہر آدمی اپنے قبر میں جائے گا۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں اللہ کے سامنے کل ہم قیامت کے دن عذر بیان کر سکے، اے اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا، یہ مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے، اور ہو سکتا ہے یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ اب اس کے بعد اب یہ انہوں نے درمیان میں ایک دیوار کھینچ لی۔ جب وہ مانتے نہیں ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں، انہوں نے ایک دیوار کھینچ لی۔ ادھر گنہگار لوگ رہتے تھے، ادھر نیکوکار لوگ رہتے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب ایسا آیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ایک دن صبح ہوئی تو یہ جو اس دیوار کے اس طرف نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا ادھر سے آواز نہیں آ رہی ہے، تو دیوار کے اوپر سے دیکھا تو کیا دیکھا، فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے سب کو بندر بنا دیا تھا۔ اب یہ تو نہیں پہچانتے نا ان کو، بندر تو سارے ایک جیسے ہیں، لیکن وہ تو ان کو جانتے تھے نا، یہ میری فیملی والا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، تو اپنے وہ بندر آ گئے اپنے والوں کے پاس، وہ رو رہے ہیں۔ اب جناب کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اور وہ بندر، چونکہ اللہ کا عذاب تھا، پھر وہ بندر ہمیشہ نہیں رہے، ان کی نسل نہیں رہی، وہ ختم ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو ان پر یہ عذاب آیا اس ہیلے کی وجہ سے، اور وہ جو نیک لوگ تھے وہ بچ گئے۔ سوال وہ جو تیسری جماعت تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ جو تیسری جماعت تھی جو نیک تو تھی لیکن ان کو گناہ سے نہیں روکتی تھی، اس کے بارے میں بعض علماء کا خیال یہ ہے اللہ نے ان پر بھی عذاب ڈال دیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے، اس لیے کہ وہ خود نیک تو تھے لیکن دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، فلاں بستی جاؤ اور اس بستی کو الٹ دو، بستی کو اٹھا کر لوگوں پر الٹ دو۔ تو حضرت جبریل نے کہا ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین،
اے اللہ اس میں ایک بزرگ آدمی ہے جس نے پھلک جھپکنے کے بمقدار، یہ جو آنکھ جھپکتی ہے نا، اتنے بمقدار بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اتنا نیک آدمی ہے اس بستی میں۔ اللہ نے فرمایا وہ بستی جا کر پہلے اس بزرگ کے سر پر مارو، پھر دوسروں کے سر پر مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ گناہ کرتے رہے، یہ عبادت کرتا رہا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ میرے دین کے لیے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو نیکی پسند ہے، لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ان کو بھی جناب نیکی کی دعوت دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔